نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات۔ دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ الطیبین الطاہرین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ وارث زمانہ کے ظہور و سلامتی کے لیے مل کے سارے باجماعت صلوات پڑھو۔ پاک سیدہ طیبہ طاہرہ کی خوشنودی کے لیے صلوات۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے سارے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام صلوات۔ الذي هو زينة المسجد والمنبر فاتح الأحد والبدر والحنين بير العلم والعجم قاتل المرحب والأنصر والد شبير والشبر علي بن أبي طالب أمير المؤمنين نعرہ حیدری۔ الصلاة والسلام على سيدة الجليلة الكريمة المخدومة المحرومات عن حق ميراث أبيها أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ صلوات پر کریم اللہ آپ سب کی حاضری کو اپنی جلیلۃ البارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو دعائیں آرزویں لے کے آئے ہو دلوں کی کیفیت کو سمجھنے والا پاک شبیر ان کو پورا فرمائے۔ ہمارے حقیقی وارث زمان حجت دوراں بقیت اللہ آیت اللہ علامت اللہ قدرت اللہ قوت اللہ وجہ اللہ عین اللہ ید اللہ نفس اللہ سرت البتہا امام کے ظہور میں تاجیل ہو۔ امام کی تاجیل ظہور کے لیے سارے باجماعت بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ کریم اللہ اپنی لا ریب و بے عیب کتاب میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والو اطیعوا اللہ، تم اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو میرے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ یعنی جیسی اللہ کی اطاعت ہے ویسی ہی مصطفیٰ کی اطاعت ہے، جیسے مصطفیٰ ہے ویسا ہی اولی الامر ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس مرتبے پہ ہے تو اولی الامر جیسا اللہ ماننا ہے ویسا مصطفیٰ ماننا ہے، جیسا مصطفیٰ ماننا ہے ویسا ہی اولی الامر ماننا چاہیے۔ اگر مصطفیٰ بے عیب ہے تو اولی الامر بے عیب ہے، اگر مصطفیٰ ادھر سے علم لے کے آیا ہے تو اولی الامر بھی ادھر سے آیا ہے، اگر مصطفیٰ سید ہے تو اولی الامر بھی سید ہے، مصطفیٰ جید ہے تو اولی الامر بھی جید ہے۔ یعنی جیسا نبی ہے ویسا ہی اولی الامر ماننا ہے۔ یعنی نبی نے اپنے بعد اپنا جانشین، اپنا وارث کسی غیرے کو نہیں بنایا، بلکہ اس کو وارث بنایا ہے جو محمد جیسا ہے۔ جو بندے نہیں پہنچ سکے، چونکہ خود ہی نبی کی زبان ہے کہ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہمارا کل محمد ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ جیسا پہلا محمد ویسا ہی آخری محمد۔ یہاں پہ بات ہوتی تو مرتضی حیدری بھی چپ کر جاتا، پھر فرمایا اولنا علی، اوسطنا علی، آخرنا علی، کلنا علی، ہمارا پہلا بھی علی ہے، ہمارا درمیان والا بھی علی ہے، ہمارا آخری بھی علی ہے، کل کے کل علی ہیں۔ یعنی کل کا جملہ کہہ کے یہ بتا دیا کہ صرف 14 نہیں، اس گھر کا ہر فرد علی ہے، اس گھر کا ہر فرد محمد ہے۔ علی چھوٹا ہو تو بھی علی ہے، علی بڑا ہو تو بھی علی ہے۔ یہی وجہ تھی رات آپ نے جھولا کی زیارت کی، علی چھوٹا ہو تو بھی علی ہے۔ کربلا کا میدان تھا، 6 مہینے کا علی تھا علی، کہتا بابا لے کے جا، کائنات کو بتاؤں گا کہ علی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہوتا علی ہے۔ اب جب لے کے گئے نا پاک شبیر میدان میں، دیکھا کائنات میں کہ میرے دادا کی عظمت کیا ہے، جملہ کہنے لگا ہوں پاک شہزادے کی عظمت کا دعا دینا، کہ دیکھا میرے دادا علی کی عظمت کیا ہے۔ ایک رات بستر پہ سوئے، اللہ کی کل مرضیوں کے مالک بن گئے۔ ایک رات ایک دن ہاتھ میں تلوار پکڑی، تلوار کو حرکت دی، ثقلین کی عبادت کے وارث بن گئے۔ ثقلین کی، جرمنی نہیں، پاکستان نہیں، ثقلین میں آدم کی عبادت بھی ہے، نوح کی عبادت بھی ہے، جبریل کی عبادت بھی ہے، ملائکہ کی عبادت بھی ہے۔ یعنی جنوں انس، انبیاء اور ملائکہ کی کل عبادتیں علی کی ایک حرکت کے برابر نہیں ہے۔ جو تلوار خندق میں چلائی، ایک ضرب کا مقابلہ، جس کی عبادت، جس کی قیمت ادا نہ کر سکے، فرمایا کہ دادا نے تلوار چلائی، ثقلین کی عبادت خریدی، اور بابا کیا رہ گیا ہے؟ اچھا میرے دادا علی نے، علی چھوٹا ہو یا بڑا ہو علی ہوتا ہے۔ دیکھا کہ ایک دن میرے دادا علی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، عرش کا مانگنے والا فرش پہ آیا کہ کوئی اللہ کے نام پہ دے۔ سوال تھا اللہ سے، شکوہ ہے اللہ سے کہ میرے اللہ گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی جا رہا ہو۔ یہ شکوہ کرنا تھا۔ اب دیکھتا ہوں کون بندہ میرے ساتھ سفر کرتا ہے۔ شکوہ دروازے پہ کیا کہ تیرے گھر سے خالی جا رہا ہو۔ شکوہ اللہ سے تھا، مولا تھے رکوع میں، فوراً ہاتھ آگے کیا کہ شکوے اللہ سے کر رہا ہے، میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ کچھ غیر ہے یہ نہیں،
اللہ سے کیا، ہاتھ آگے کیا، اور مانگنے والا بھی اتنا باشعور تھا، اس کو پتا تھا کہ لینا ہے۔ نماز کی حالت میں انگوٹھی آگے کی، اس نے انگوٹھی لی، لے کے چلا گیا، انگوٹھی دی پہلے، آیت بعد میں آئی کہ انما ولیکم اللہ والرسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ایک اللہ ولی، ایک رسول ولی، ایک انگوٹھی والا ولی۔ انگوٹھی دی پہلے، آیت بعد میں آئی۔ آل محمد ہیں ہی ایسے، کام پہلے کرتے ہیں، آیت بعد میں آتی ہیں۔ یعنی جو آیت کے بعد عمل کرے اس کو اصحاب کہتے ہیں، جن کے عمل کے بعد قرآن اترے ان کو آل محمد کہتے ہیں۔ دیکھا، جملہ کمپلیٹ کروں، دیکھا کہ دادا نے انگوٹھی دی، ولایت لی۔ اب کون ہے جو اس جملے کی قدر کرے گا کہ جب دیکھا نا کہ دادا نے یہ کام کیے، یہ عہدے لیے، اللہ کی رضاؤں کے، کل رضاؤں کے مالک بنے، شکلین کی عبادت کے مالک بنے، اللہ کی ولایت کے مالک بنے۔ اب شہزادے نے دیکھا کہ اللہ کے پاس بچا کیا ہے، کہا بابا آج اس طرح نہ کریں، آج میدان کربلا میں توحید سے سودا کرتے ہیں، توحید خریدی ہے۔ پاک شہزادے نے انگوٹھی پہلے دی، آیت، چلو یہ تو علی ہے، علی کے بابا نے کام پہلے کیا، آیت بعد میں اتری۔ کچھ اور ہے یہ نہیں؟ سرکار ابو طالب نے عمل پہلے کیا کہ علم یجد کا یتیمن فاوا، میرا حبیب میں یتیم تھا، میرا حبیب تو یتیم تھا، میں نے تجھے پالا ہے۔ کہہ کون رہا ہے؟ بولو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا حبیب تو یتیم تھا، میں نے پالا ہے۔ پھر جملے کو جگہ دینا دماغ میں، میرا حبیب تو یتیم تھا، تجھے میں نے پالا ہے۔ جاؤ مولویوں سے پوچھو پالا کس نے ہے؟ کیا ابو طالب اللہ ہے؟ بولا جس کا زبان والا نہیں ہے۔ سارے نوکری کروا آسمانی نعرہ، سارے مل کے بعد پالا ہے ابو طالب نے۔ اللہ نے کیا کہا؟ تو نے نہیں پالا، میں نے پالا ہے۔ اب دیکھو نا، بڑا پیار ہو نا کسی سے تو کوئی اس کی جگہ پہ کام کرے نا تو آپ سینہ تان کے کہتے ہیں۔ ذیشان بھائی کہے گا یہ حسن نے نہیں کیا، میں نے کیا ہے، میں کام کر رہا ہوں۔ حسن شاہ کہے گا یہ حیدری نے نہیں کیا، میں نے کیا ہے، چونکہ مجھ پہ اعتماد اتنا ہے، پتا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے وہ میں ہی ہوں، میں ہی کر رہا ہوں۔ اپنا اتنی اپنیت ہوتی ہے، کہتے ہیں وہ نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں۔ کہا میرا حبیب تو نے نہیں پالا، میں نے پالا ہے۔ اگر اجازت ہو تو تصویر دکھاؤں آپ کو کہ ابو طالب نے مصطفیٰ کو پالا کس انداز میں ہے، جو اس کو دیکھ کے کہنا پڑ گیا کہ یہ تو نے نہیں کیا، میں نے کیا ہے۔ 4 بیٹے تھے ابو طالب کے، جناب طالب، جناب عقیل، جناب جعفر، جناب علی۔ دسترخوان لگتا ہے گھر میں، ایک طرف طالب ہیں، ایک طرف جعفر ہیں، ایک طرف عقیل ہیں، ایک طرف علی ہیں، ایک طرف ہے نبیوں کے سردار، ایک طرف ہے ولیوں کے سردار، درمیان میں بیٹھے ہیں سرکار ابو طالب۔ اب کسی بیٹے کی جرت نہیں کہ پہلے کوئی لقمہ اٹھائے۔ ابو طالب کرتے کیا ہے؟ لقمہ اٹھاتے ہیں، منہ میں نرم کرتے ہیں، مصطفیٰ کے منہ میں، پھر لقمہ اٹھایا، منہ میں نرم کیا، علی کے منہ میں۔ پوری کائنات میں 2 نظریے چلے، کچھ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ رزق دیتا ہے، کچھ کہتے ہیں علی رزق دیتا ہے۔ آؤ حلالیہ تمہیں ابو طالب کے گھر میں لے کے جاتا ہوں۔ ابو طالب لقمہ اٹھاتے ہیں، کبھی محمد کے منہ میں، کبھی علی کے منہ میں۔ پوری کائنات کو یا علی سے مل رہا ہے یا نبی سے مل رہا ہے۔ ابو طالب وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے محمد کو بھی مل رہا ہے، علی کو بھی مل رہا ہے۔
ذرا ذہنوں کو یہاں سے اٹھاؤ. یہاں سے ذرا ذہن اٹھاؤ, لے کے چلو گھر میں. ذرا منظر تو دیکھو, دسترخوان بچھا ہے, ابو طالب لقمہ اٹھاتے ہیں مصطفیٰ کے منہ میں. یہ پالنے کا انداز اتنا پسند آیا اللہ کو, اللہ کو کہنا پڑ گیا کہ اے ابو طالب تو نے نہیں پالا, میں نے پالا ہے. ہائے ہائے. تو جو اللہ ابو طالب کے فعل کو اپنا فعل کہے, تجھے ابھی بھی اس کے ایمان پہ شک ہے. ایمان وہ لے کے آتا ہے, ایمان وہ لے کے آتا ہے جو پہلے صاحب ایمان نہ ہو. سرکار عبد المطلب گھر میں بیٹھے ہیں, ابرہا آیا لشکر کے لیے, ابو طالب گھر میں ہے, جناب عبداللہ گھر میں ہے. کہا یہ مال میرا ہے, وہ گھر ہے اللہ کا, وہ جانے, اس کا گھر جانے, اس کی حفاظت جانے. جب ابرہا کعبے کی طرف چلا, سرکار عبد المطلب نے سرکار ابو طالب کو دیکھا, بیٹا ذرا مکان کی چھت پہ جاؤ, جا کے دیکھو کہ نیل کی طرف سے عذاب آ رہا ہے. یعنی ابو طالب نے یہ نہیں کہا کہ بابا پہلے پک کر لو کہ عذاب ہے یا نہیں. یعنی ابو طالب جانتے تھے کہ جو عبد المطلب نے کہہ دیا ہے وہ ہو جائے گا. کامل ایمان تھا, لنگر دیا, پالا. بچے کے جوان ہونے کی خوشی, جو بچہ ہوتا ہے نا, اس کی خوشی کی انتہا کب ہوتی ہے؟ ایک مرتبہ کہا کہ تو یتیم تھا, میں نے تجھے پالا. پھر کہا کہ تو غریب تھا, میں نے تجھے غنی کیا. دو جملے قرآن کے سینے پہ جب تک درد ہیں, ان کے ایمان کی سند موجود ہے. فرمایا تو یتیم تھا, میں نے پالا. تو غریب تھا, میں نے تجھے مال دیا. مال دیا کس نے ہے؟ بولو یار خدا کے لیے. میں گفتگو کو قریب لانا چاہتا ہوں, جتنا میرا ساتھ دو گے میں اتنا جلدی چھوڑوں گا. کہ تو غریب تھا, میں نے تجھے پالا. پالا مال کس نے دیا؟ بولو. جناب خدیجہ کا مال تھا نا, جناب خدیجہ الکبریٰ. میں یوں کیوں نہ کہوں کہ کائنات میں بڑی بیویاں ہوں گی رسول کی, 11 ہیں, 13 ہیں, 12 ہیں, لیکن اس منبر کی قسم ہے, اس ذکر کی قسم ہے, کون بندہ میرے ساتھ صبر کرے گا کہ واحد ہے پاک سیدہ کی پاک اماں خدیجہ الکبریٰ, کہ جس کے گھر میں رسول بارات لے کے گئے ہیں. آئے آئے. کہ جس کے گھر میں سہرے پہن کے گئے ہیں. یہ پہلی بیوی ہے, باقی آ کے دیتے رہے. رسول کسی کے گھر برات لے کے نہیں گئے, یہ واحد ہے. بی بی کا لقب ہے طیبہ طاہرہ. رسول کے گھر میں آنے سے پہلے طیبہ بھی تھی, طاہرہ بھی تھی. یہ میں نے ساری گفتگو ایک جملے کے لیے کی ہے کہ بی بی کے پاس اتنا مال آیا کہاں سے. یہ جملہ میرا ہمیشہ دلوں میں طویل رکھنا نوجوانوں. یہ مال ذیشان بھائی آیا کہاں سے؟ کیا بی بی کی خود کی ملکیت تھی؟ اگر خود کی ملکیت تھی تو ایک بہن غریب کیوں, دوسری عرب کی عرب پتی کیوں؟ ایک بہن غریب ہے, اس کی اولاد کو رسول پال رہے ہیں, پال کے شادیاں کر رہے ہیں. طریق کا اندھا مورخ جس کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ محمد کی اپنی ہے یا یتیم پالی ہے. یعنی اس انداز میں پالی ہے کہ اپنی بیگانی کا فرق ہی نہ ان کو سمجھ آیا. ایک غریب ہے, دوسری امیر کیوں؟ اگر باپ کی وراثت تھی, کائنات کی قیمت کا جملہ کہنے لگا ہوں, اگر باپ کی وراثت تھی تو دونوں بہنوں میں برابر تقسیم ہوتی. سورہ آل عمران کی آیت ہے, اللہ نے کل انبیاء کو اکٹھا کیا کہ جب میرا آخری نبی آئے گا. آیت میثاق قرآن میں مشہور ہے, وعدے والی آیت. انبیاء سے وعدہ لیا, کل نبی جمع ہے آدم سے عیسیٰ تک, کہ جب میرا آخری نبی آئے گا اس پہ ایمان بھی لانا ہے, تؤمنن و تنصرن, اور اس کی نصرت بھی کرنی ہے. کیا کرتے ہو اقرار؟ سب نبیوں نے یک زبان کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں
کہ تیرے آخری نبی پہ ایمان بھی لائیں گے، تیرے آخری نبی کی نصرت بھی کریں گے۔ اللہ نے کہا اس بات کے تم بھی گواہ ہو، اس بات کا میں بھی گواہ ہوں، ملائکہ بھی گواہ ہے۔ جو بندہ اس وعدے سے مکر گیا وہ نبی نہیں رہے گا، وہ الفاسقون، وہ فاسق ہو جائے گا، عہدے ختم، منصب ختم، عزت ختم۔ تو میرے اللہ تو وعدہ لے رہا ہے، جب عیسیٰ دنیا سے گئے چوتھے آسمان پہ، عیسیٰ کے بعد پیغمبر آئے، 550 سال کا غائب تھا، فرق تھا، اس وقت تیری حجت زمین پہ کون تھی؟ کچھ غور ہے؟ بڑا بریک جملہ کہنے لگا، حجت کون تھی؟ ناظم کائنات کون تھا 550 سال میں؟ پھر آدم جب جانے لگے، نوح کو بلایا کہ میں نے وعدہ کیا ہے، اگر پورا نہ کیا تو فاسق ہو جاؤں گا، یہ کچھ تحائف ہے، کچھ مال ہے، میری طرف سے سلام کہنا، یہ امانت پہنچانی ہے۔ نوح گئے، ابراہیم کے سپرد کیا۔ اللہ نے بھی قرآن میں کہہ دیا کہ یاتی من بعدی اسمہ احمد، جو تمہارے بعد آئے گا، عیسیٰ اعلان کر کے گئے نام احمد ہوگا۔ اب اے احمد کا بتا کے گئے، اب سارا سلسلہ عیسیٰ پہ آ کے رکا۔ عیسیٰ کو آسمان پہ بلانا تھا، وہ کل امانتوں کے امین تھے عیسیٰ۔ جب عیسیٰ چلے گئے تو پھر اس مال کی امینہ کون تھی؟ میں نے جملہ کہنے لگا ہوں کہ کافروں نے کہا کہ تو صادق بھی ہے، تو امین بھی ہے۔ محمد کو لقب صادق و امین کا کافروں نے دیا۔ ساری رات اس جملے پہ داد دیتے رہو، داد کم ہے، لیکن جملہ پھر قیمتی ہے کہ کافر جس کو صادق و امین کہے وہ محمد ہے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی کل امانتوں کی امینہ کا نام ہے خدیجہ الکبریٰ۔ ہائے ہائے، کل انبیاء کی صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ امانتیں تھی مخدومہ کے پاس، ادھر نبی آئے، نالائن کو صاف کیا، فرمایا اب اپنی امانتیں سنبھال۔ رسول اگر تجارت پہ جا رہے ہیں نا تو اپنے مال کی تجارت کر رہے ہیں، اگر خدیجہ کے مال کے مینیجر بن کے جا رہے ہیں تو پھر مزدور ہیں، پھر خدیجہ کی اطاعت میں ہوں گے۔ جب واحد کائنات میں میرا علی ہے، میرا نبی ہے، کہ نبی پہ ہے ایک اطاعت اللہ کی فرض، علی پہ ہے 2 اطاعت نبی اور اللہ کی فرض، باقی کائنات جو ہے وہ علی کی مطیع ہے، علی کے تابع ہے، یہ کسی کے تابع نہیں۔ ایک بڑی بکواس جملہ ادا کر دیا جاتا ہے، جی مولا علی نے بھی تو تجارت کی ہے، مزدوری کی ہے۔ کس کی ہے؟ جی یہودی کے باغ میں انہوں نے کام کرنا بتایا ہے۔ اگر کام کرنا بتایا ہے تو پھر جتنی دیر کام میں رہے تو پھر تابع کس کے ہے؟ مالک کے۔ دیکھو نا، تم کام کرتے ہو، کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے، کوئی پیزا کر رہا ہے، یعنی جتنی دیر تک کام پہ ہو مالک کے مطیع ہو، مالک کہے بیٹھ جا تم بیٹھو گے، چلا جا چلے جاؤ گے، اس کے حکم کے پابند ہو۔ یہ کیوں میرے مولا کے پیچھے یہ جملہ لگایا گیا کہ جی یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے تھے۔ حسن بادشاہ کا لنگر خانہ اتنا وسیع تھا کہ شمعون آیا، مولا نے عطا اتنا کیا کہ اس نے زمینیں خریدی، زمینیں خرید کے کھجور کے باغات لگائے۔ پورے عرب یثرب میں اعلان ہو گیا کہ علی کا بیٹا اتنا رئیس ہے، اس نے اتنی بڑی خیرات کی، وہ ایک مانگنے والا اتنا بڑا تاجر بن گیا، اتنا بڑا زمیندار بن گیا، اتنا بڑا راج بن گیا۔ یہی آواز جب معاویہ کے کانوں میں بے غیرت کے شام پہنچی نا، سارے اس پہ لعنت کرو، کہ جب اس کے کانوں میں پہنچی ہر وقت علی کے قصیدے کہ علی کا بیٹا اتنا سخی، اتنا کریم، اتنا عنایت کر دیا کہ ایک غریب مانگنے والا اتنا بڑا تاجر بن گیا۔ اس نے کہا کہ جاؤ جا کے اس باغ کو جلا دو، نہ باغ ہوگا نہ حسن کی فضیلت کے جملے ہمیں سننے پڑیں گے۔ انہوں نے جب باغ جلایا نا، شمعون نے گلے میں کپڑا ڈالا، بارگاہ علی میں آیا، یا علی آپ کے بیٹے نے خیرات عطا کی تھی،
दुनिया तेरे कसीदे पढ़ रही थी, मैं दिन रात तेरी फजीलतें पढ़ रहा था। तेरी दुश्मनी में माविया के लोगों ने मेरा बाग जला दिया है। अली कहते हैं परेशान ना हो, जो हम दे देते हैं फिर वापस नहीं लेते। परेशान तो नहीं हो गया? जो दे देते हैं वो वापस नहीं लेते। दोनों बेटों को साथ लिया, यहूदी के बाग में आए। याद रहे कि शमून यहूदी नहीं था, इनकी दहलीज से आके खैरात लेने वाला इनका नौकर होता है, वो कोई और नहीं होता। जब खैरात लेके चला ना, मौला लेके बेटों को चले, बाग में आए, फरमाया हसन बेटा तू दरख्त को पानी देना, मेरा हुसैन दुआ करेगा, मैं जमीन को खोदता हूं, पहले से ज्यादा सरसब्ज बाग इसको दे के जाए। जब मौला अली ने जमीन को खोदना शुरू किया, हसन ने पानी देना शुरू किया, हुसैन ने दुआ की, पहले से ज्यादा बाग सरसब्ज हो गया, पहले से ज्यादा उस पे गोशे लगे। यही आवाज जब शाम के अवानों में गूंजी कि अली ने तेरा जला हुआ बाग फिर मोजज़े से हरा कर दिया। इस कुत्ते ने कहा चौकों पे जाके ऐलान करो कि अली तो यहूदी के बाग में मजदूरी करता था। कुछ और है या नहीं? यानी अली मौला का वो मौजज़ा छुपाने के लिए अपने बेगानों ने ये जुमला दे दिया कि जी बाग में मजदूरी करते थे। हकीकत में मजदूर नहीं थे, हकीकत में उस शमून के जो मोहब्बत अहले बैत में इस कुत्ते ने बाग जलाया था, मौला ने सरसब्ज करके कायनात को दर्श दिया कि हम जो दे देते हैं फिर वापस नहीं लेते। कि तू गरीब था, मैंने तुझे गनी किया। तिजारत करते थे अपने माल की, बचपन था कि मैंने तुझे पाला है। मैं कहता हूँ बचपन के तो कसीदे पढ़ते हो, कभी कभी ये भी तो बताया करो ना बच्चों को कि जब मोहम्मद जवान हुए तो मोहम्मद का अख्त खान कौन था, बारात लेके जाने वाला कौन था, सरबराह कौन था। जब मुस्तफा चले हैं ना तिजारत के लिए, एक पाक मखदूमा का उम्मुल मासूमीन है जनाब खदीजतुल कुबरा। उम्मुल मुस्लिमीन होना और बात है, मुसलमानों की माँ होना फजीलत नहीं, मासूमीन की माँ होना फजीलत है। उम्मुल मासूमीन है खदीजतुल कुबरा। चले हैं ना, नतीजा लेने लगा। एक नौकर था पाक बीबी का जिसका नाम है मैसरा, सुना हुआ है? मैसरा नौकर था पाक खदीजतुल कुबरा का। बीबी कहती है मैसरा काफले में तू भी था, मुस्तफा भी था, मैसरा जरा मुझे काफले के हालात तो बता, रास्ते में गुजरी कैसी, जरा मेरे पास बैठ के मुझे रास्ते में मोहम्मद के ऐब गिन के बता। हाथ बांध के कहता है मखदूमा बेशक नौकर तेरा हो, रिज़्क तेरा खाता हो, गुलाम तेरा हो, लेकिन मुझे तेरी इज्जत की कसम है, मुझे तेरी तहारत की कसम है, चांद में तो दाग है, मोहम्मद की जात में दाग नहीं है। जागना जो मजलिस में हाजिर बैठे हो, जब कहा कि चांद में दाग है, मोहम्मद देख के कहती मैंने तुझे कहा है बयान कर, तू तारीफ कर रहा है। कहता है मखदूमा तेरी इज्जत की कसम है, सखी इतना है, करीम इतना है। जब लोग के लिए हम बैठते थे खाना खाने के लिए, बीबी लोग इतने ज्यादा होते थे, हम परेशान हो जाते थे कि खाना कैसे पूरा आएगा, लोग ज्यादा हैं, लंगर कम है, लोग ज्यादा हैं, लंगर कम है। लेकिन तेरी इज्जत की कसम है, उसके हाथ की बरकत थी, वो लंगर को हाथ लगाता था, सारे पेट भर के खा लेते थे, लंगर फिर बाकी रहता था। बीबी कहती है पाक नबी की फजीलत ज़ौजा की ज़बान से सुनो कि बीबी कहती है बयान कर। देख के कहते हैं मखदूमा मैंने सफर में देखा है लोग अपने घर छोड़ते थे, डेरे छोड़ते थे, कोई आके हाथ चूम रहा है, कोई पाँव चूम रहा है, पाँव चूम के कहते थे अबू तालिब मोहम्मद का ख्याल रखना, इसकी पेशानी से नूरे नबुव्वत फूट रहा है।
नतीजा है मेरा जुमला जो भी तक बोल नहीं सका। बीबी कहती है मैसरा ऐ बयान कर, कहता तेरी तहारत की कसम है, मैंने देखा है कि दरख्त झुक झुक के मुस्तफा को सलाम करते हैं, जिस रास्ते से गुजरता है बादल इसको सलाम करते हैं। कहती है आप बयान कर। देख कहता मखदूम तेरी इज्जत की कसम है, तेरी इस्मत की कसम है, तेरी तहारत की कसम है, मैंने देखा है कि पहले हम सफर करते थे, सफर में पसीना आता था, पसीने से बदबू पैदा होती थी, बदबू को दूर करने के लिए हमें अंबर की जरूरत पड़ती थी, कस्तूरी की जरूरत पड़ती थी, लेकिन मखदूमा तेरी तहारत की कसम है इस मर्तबा काफले में ना किसी ने अंबर को हाथ लगाया है ना कस्तूरी को हाथ लगाया है। आवाज आई क्यों? आवाज आई काफले में मोहम्मद जो साथ थे, काफले में मोहम्मद जो साथ थे उनको भी पसीना आता था, पसीने से खुशबू इतनी पैदा होती थी कि सारा रास्ता मुअत्तर हो जाता था। इतनी देर तक तो बीबी चुप रही है, देख के कहती है मैसरा तूने मोहम्मद का जमीन का पसीना देखा है तो उस पसीने को नहीं जानता कि जब ये आर्च पे था इसने उस रहमान को सजदा किया, सजदा जमीन पे किया, पेशानी पे पसीना आया, पसीने से कतरे गिरे, अल्लाह ने किसी कतरे से आसमान को बनाया, किसी कतरे से चांद को बनाया, किसी कतरे से सूरज को बनाया, लेकिन वैसे जरा अंदाजा कर किसी कतरे से मोहम्मद के किसी एक कतरे से अल्लाह ने आदम को बनाया, किसी कतरे से नूह को बनाया, किसी कतरे से इब्राहिम को बनाया। वैसे जरा अंदाजा कर मोहम्मद के एक कतरे से अल्लाह ने यूसुफ को बनाया, जरा अंदाजा कर जिस मोहम्मद के एक कतरे का नाम यूसुफ हो वो मोहम्मद खुद कैसा होगा। खत्म हो गई बचपन था, शबाब का आलिम आया। मखदूमा जब फजीलत सुनती रही ना, अपनी जबान से सुनाई, खुद पैगाम भेजा है शादी का, अक्द का। जब पैगाम गया ना, मेरी रूह मौजूद थी, हर मोमन की रूह थी जिसने रोजे अलस्त कलमा पढ़ा है, रूहों का सफर है। मैंने हाथ बांध के कहा मखदूमा हमने देखा है कि ये सिर्फ नाज़िक की तौहीन है, पहले तो लड़के वाले पैगाम भेजते हैं ना, लड़की वाले तो नहीं भेजते, आपने पहले पैगाम भेजा है। बीबी देख के कहती है कि अगर मैं पैगाम ना भेजती तो अजमत मुस्तफा से गाफिल लोगों ने कहना था कि मोहम्मद ने खदीजा की दौलत की खातिर अक्द किया है। पहले पैगाम भेज के इन हरामजादों की जबानें बंद कर रही हो कि मोहम्मद ने खदीजा की दौलत के लिए नहीं बल्कि खदीजा ने मोहम्मद के किरदार का कलमा पढ़ा है। अल्लाह अकबर। किरदार का खत्म हो गई मेरी गुफ्तगू। बराए खुशनूद मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हो गई तैयारी। सरबराह कौन था? मुस्तफा की बारात का। बोलो नाम तो लो ना। तो बाबा कायनात का फख्र है, नबुव्वत जिसके साए में पली है, इमामत जिसके साए में पली है, उसका नाम है अबू तालिब। मोहम्मद का पहला अख्त खान है अबू तालिब। बारात लेके चले, तुम्हें बताना पड़ेगा। आज बच्चों को इंटरनेट का दौर है कि जब मोहम्मद का पहला अक्द हुआ तो बारात लेके जाने वाला कौन था, उस बारात में शामिल कौन था, उस बारात का सरबराह कौन था। फिर तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा कि मोहम्मद की बारात में लालो जवाहर की बारिश करने वाले कौन थे और उठा उठा के गनी बनने वाले कौन थे। ये तुम्हें बताना पड़ेगा, ये तुम्हें बताना पड़ेगा कि अक्द किसने बना, खर्चा किसने किया, मोहम्मद को पाला किसने है, मोहम्मद की हिफाजत की किसने की है। अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा है अबू तालिब के घर में। बारात लेके चला अबू तालिब, निकाह खान बना अबू तालिब, सरबराह बना अबू तालिब, खर्चा किया अबू तालिब ने। अल्लाह ने
کہا کہ اے ابو طالب میں بھی عادل ہوں، میں بھی عدل کروں گا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان میں دوں گا۔ نبی میرا تھا، عقد تو نے پڑھا، نبی میرا تھا، برات لے کے تو چلا، نبی میرا تھا، سربراہ تو بنا، نبی میرا تھا، گھر تیرا تھا، بیٹا تیرا ہوگا، کعبہ میرا ہوگا۔ میں بھی احسان کروں گا، احسان کا بدلہ احسان۔ نبی میرا تھا، گھر تو نے دیا، بیٹا تیرا ہوگا، گھر میرا ہوگا۔ اپنا گھر دیا اللہ نے، احسان ہے اسلام پہ تو ابو طالب کے۔ رات کو کئی مرتبہ اٹھتے، محمد کو اٹھاتے، کبھی طالب کو سلاتے، کبھی عقیل کو سلاتے، کبھی جعفر کو سلاتے، کبھی مولا علی کو سلاتے۔ اس نیت سے بستر بدلتے تھے کہ اللہ کا نبی بچ جائے، میرا بیٹا کٹ جائے۔ آج جتنا خون دیکھ رہے ہو، جتنی لاشیں دیکھ رہے ہو، سارا خانوادہ ہے ابو طالب کا۔ لا الہ الا اللہ بچ گیا، محمد رسول اللہ بچ گیا، گھر لٹ گیا ہے تو ابو طالب کا۔ آج جس ہستی کا علم آنا ہے، چونکہ مجھے سید نے کہا کل بھی تھوڑا لیٹ ہو گئے، جی بھر کے اس کو پرسہ دینا ہے جس کے سہارے بے بطول کی بیٹیاں جنگلوں میں آ گئی ہیں۔ کوئی بندہ شرم آج نہ کرے کہ میں روں گا تو کوئی مجھے کہے گا کتنے دن کا مہمان رہ گیا ہے حسین۔ اگر تم نہیں رو گے تو کون روئے گا بطول کے بیٹے کو؟ آئے جو رونے کے لیے ہے۔ کوشش کرو کہ جو بقیہ سے آتی ہے نا، جس کا باپ سے بھی پردہ تھا، جس کا کائنات سے پردہ تھا، یوں کیوں نہ کہو کہ گھر میں بیٹھے جس کے سر سے چادر ہٹتی تھی، سورج پردے میں چلا جاتا تھا، وہ رومال لے کے تیرے آنسو کا انتظار کر رہی ہے کہ کب تیرا آنسو آئے، میرے حسین کے بدن کا مرہم بنے۔ پوچھا گیا نا بی بی جب یہ آنسو لے کے جاتی ہو ان کو کرتی کیا ہو؟ فرمایا میرے حسین کے بدن پہ اتنے زخم ہے، میں رونے والے کے آنسوؤں کو لے کے جاتی ہوں، شبیر کے بدن پہ لگاتی ہوں، سارے بدن کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ مولا تیری بہنوں کے پردے سلامت رکھے۔ بی بی کہتی ہے 2 زخم ٹھیک نہیں ہوتے۔ فرمایا کون سے؟ فرمایا ایک سینے کا زخم ہے، دوسرا پیشانی کا زخم ہے۔ پوچھا گیا سینے کا زخم کس کا ہے؟ فرمایا سینے کا زخم میرے اکبر کا ہے، پیشانی کا زخم میری زینب کی چادر کا ہے۔ خوش قسمت ہو، ذرا اندازہ کرو کہ کتنے قیمتی ہیں تیرے آنسو جو حسین کے بدن کا مرہم بن رہے ہیں۔ عزادارو، عادت تھی پہلے کربلا میں کہ ہر جوان کی شبی بناتے تھے، شبی بنا کے پھر ماتر کرتے ہیں، پرسہ دیتے ہیں، روتے ہوئے گھروں کو آتے، کبھی اکبر کی شبی، کبھی غازی کی شبی، کبھی قاسم کی شبی۔ ایک سال ایسا آیا کہ انہوں نے ہر کسی کی شبی بنائی ہے، لیکن جو وفا کا پروردگار ہے، وفا کا خالق ہے، اس غازی کی شبی نہیں بنائی۔ ایک نوجوان جو شیعہ نہیں تھا، اہل سنت سے تھا، وہ قریب آ کے کہتا ہے کیا وجہ ہے کہ تم نے ہر کسی کی شبی بنائی ہے، لیکن جو وفا کا مالک ہے، وفا کا خالق ہے، اس عباس کی شبی کیوں نہیں بنائی؟ وہ ماتمی دے کے کہتے ہیں چونکہ ہمیں عباس جیسا کوئی بہادر، کوئی وجیہ، کوئی خوبصورت نہیں ملا۔ وہ سر جھکا کے کہتا ہے اگر آپ کے شیعہ مجھے قبول کریں تو میں غازی کی شبی بننے کے لیے تیار ہوں۔ بڑے حوصلے سے تم نے سن لیا، یہ شبی بنا، ماتمیوں نے ماتم کیا۔ جب یہ رات کو گھر آیا نا، اس کا باپ دشمن اہل بیت تھا، دیکھ کے کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ تو عباس کی شبی بنا ہے، کیا تو عباس کو دوست رکھتا ہے؟ یہ سر جھکا کے کہتا ہے عباس میرے دوست نہیں،
بلکہ میرے آقا ہیں، میرے مولا ہیں، میرے بادشاہ ہیں۔ یہ دشمنی اہل بیت میں کہتا ہے کہ پھر تو عباس کی شبیہ ٹھیک نہیں بنا، کیونکہ عباس کے تو دونوں بازو سلامت نہیں تھے، عباس کے تو دونوں بازو قلم ہو گئے تھے۔ یہ کتا دوڑا جلدی سے تلوار اٹھائی کہ میں تیرے بازو کاٹتا ہوں۔ جب تلوار لے کے آگے بڑھا ہے نا، اس کی ماں سامنے آ کے کہتی ہے اگر تو اس جرم میں اس کے بازو کاٹ رہا ہے نا، یہ عباس کا نوکر ہے، تو پھر سن میں بھی بطول کی کنیز ہوں، میں بھی زہرا کی کنیز ہوں۔ یہ کہتے ہیں جس زبان سے تو نے کہا ہے نا کہ میں زہرا کی کنیز ہوں، وہ زبان باہر نکال، میں تیری زبان کاٹتا ہوں۔ اس عورت نے بلا جھجکے ہوئے زبان باہر نکالی، اس ملعون نے زبان کو کاٹا، بیٹے کے دونوں بازو کاٹے۔ عزادارو کہتا ہے تمہاری جگہ اب میرے گھر میں نہیں ہے۔ یہ عورت کہتی ہے اب بھی ہم بھی تیرے جیسے ملعون کے گھر میں رہنا پسند نہیں کریں گے۔ بیٹے کے بازو اٹھائے، اپنی کٹی ہوئی زبان اٹھائی۔ نوجوانوں ماتمیوں کہاں آئے جہاں پہ غازی کا روزہ تھا، ایک طرف بیٹا بیٹھ گیا، ایک طرف ماں بیٹھ گئی، دونوں رو رہے ہیں۔ یا آدھی رات کا ٹائم ہوا، ایک پردہ دار بی بی آئی، آ کے اس مستور کو کہتی ہے اٹھ، زبان اٹھا اور اپنے منہ میں رکھ۔ اس نے زبان اٹھائی ماتمیوں، اپنے منہ میں رکھی۔ جب زبان ٹھیک ہوئی نا، وہ پردہ دار بی بی جانے لگی۔ یہ عورت دامن پکڑ کے کہتی ہے بی بی آپ نے بتایا نہیں آپ کون ہے، آپ نے بتایا نہیں آپ کون ہے۔ آواز نہیں تو نے زبان کس کے نام پہ کٹوائی تھی؟ فرمایا حسین کی ماں زہرا کے نام پہ۔ آواز نہیں میں بطول آ گئی ہوں، مضبوطی سے دامن پکڑ کے کہتی ہے بی بی نہیں جانے دوں گی، میں اکیلی نہیں میرا بیٹا بھی رو رہا ہے۔ بی بی کہتی ہے تو نے زبان میرے نام پہ دی تھی، تیرے بیٹے نے بازو دیے عباس کے نام پہ، تیرا بیٹا جانے عباس جانے۔ عزادارو جب کہا تیرا بیٹا جانے عباس جانے، دونوں ماں بیٹے ایک سمت کی طرف دیکھ رہے ہیں، آہو بکا کر رہے ہیں۔ یا تھوڑی دیر کے بعد ایک پردہ دار آیا، ایک نقاب پوش آیا، آ کے نوجوان کو پاؤں کی ٹھوکر مار کے کہتا جوان اٹھ، اپنے بازو اٹھا اور اپنے شانوں کے ساتھ لگا۔ میں پڑھ گیا ہوں مسائل جن کا ذہن مسائل میں ہے، جو فقط رونے کے نیت سے آئے ہو کہ 2 دن بطول کا بیٹا رہ گیا ہے، مہمان ہے کہ 2 دن کے بعد علی کی بیٹیوں کے سفر شروع ہو جائیں گے۔ عزادارو کہ یہ کہتا ہے مولا میرے تو بازو نہیں ہے، میں کیسے اٹھاؤں گا؟ عزادارو اس کی ماں نے دایاں بازو اٹھایا، دائیں شانے سے لگایا، بایاں بازو اٹھایا، بائیں شانے سے لگایا۔ جب دونوں بازو ٹھیک ہوئے نا تو مولا غازی جانے لگے۔ یہ پاؤں پکڑ کے کہتا ہے مولا آپ نے خود بازو اٹھا کے میرے شانوں سے کیوں نہیں لگائے؟ عباس کی چیخیں نکل گئی اور رو کے کہتے جوان اگر میرے بازو سلامت ہوتے تو زینب کی چادر نیزے سے اترتی، اگر میرے بازو سلامت ہوتے تو سکینہ کو یوں تماچے تو نہ لگتے۔ سلامت رہو، اجرکم اللہ۔ کوئی بندہ شرم نہ کرے کہ میں بڑا رویا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے عسکری بھائی جب کسی بہن کا بھائی مرنے والا ہو نا، ڈاکٹر جواب دے دے اس کی آخری آس کا نام ہے عباس، وہ علم کے نیچے لے کے آ جاتی ہے اور رو کے کہتی ہے مولا مولا مجھے اپنے ویر سے بڑا پیار ہے۔ کربلا والی 64 مزدور کے پردے کا نام ہے عباس، حسین کے جرنیل کا نام ہے عباس، یتیموں کی یاس کا نام ہے عباس۔ عزادارو جب کافی ٹائم ہو گیا نا، کئی مرتبہ حسین کی بیٹی خیمے میں آئی ہے، آ کے کہتی ہے فضل کی ماں کو اٹھی میرا اصغر پیارا ہے، آپ کو پتا ہے نا کہ میں اصغر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، چاچا سے کہو ایک گھونٹ پانی لا دے۔ جب 9ویں مرتبہ ماتمی آیا ہے نا، جناب معصوم آئی ہے خالی جام ہاتھ میں، بی بی کہتی ہے کہ میں نے جان بوجھ کے مصلی پہ بیٹھ کے نماز شروع کی
کہ حسین کی بیٹی کو کیا جواب دوں گی. عزت جب 9ویں مرتبہ آئی ہے نا, منہ سے بولی نہیں ہے, رو کے کہتی ہے چچی میرا اصغر مرنے والا ہے, خدا کے لیے ایک گھونٹ پانی کا. عزت اتنا کہنا تھا. بی بی کہتی ہے حسین کی بیٹی ہے, ایک دعا کر. کہ جب اتنی دیر میں نوجوانوں مولا غازی خیمے میں آئے ہیں نا, جناب فضل کی ماں اور فضل ایک گٹھڑی باندھی ہوئی ہے, دیکھ کے کہتی ہے عباس تو بہادر باپ کا بہادر بیٹا ہے, ان فوجوں سے مجھے رجف کا راستہ بتا دے. آوازیں کیا ہوا, فوجوں سے ڈر گئی ہے؟ آوازیں ڈر نہیں گئی لیکن کربلا میں رہنے کے قابل نہیں رہ گئی. آوازیں کیا ہوا, آوازیں 9ویں مرتبہ حسین کی بیٹی سکینہ آئی ہے, کہتی ہے میرا اصغر مرنے والا ہے. وہ عباس کہتے ہیں کہ مجھے اجازت نہیں ملتی. اتنا کہنا تھا کہ حسین کی بیٹی آگے بڑھ کے کہتی ہے چچا غازی تجھے میں تیار کرتی ہوں, مجھے کوئی نہیں روکے گا. عزادار معصومہ نے تیار کیا, عباس کو مشکیزہ بنایا. عباس کے دونوں ہاتھ معصومہ کے قدموں پہ آئے. یقیناً میرے غازی نے کہا ہوگا کہ سکینہ یہ ہاتھ گواہ ہے, اگر پانی نہ آ سکا تو عباس کے بازو سلامت نہیں رہیں گے. عزادار اتنا تیار کرنا تھا کہ جہاں اللہ جانے کیسے شبیر کی نظر پڑی ہے. آواز آئی عباس کہاں کی تیاری ہے؟ مولا اصغر پیاسا ہے, پانی لینے جا رہا ہو. کس نے تیار کیا؟ تیری بیٹی سکینہ نے. حسین دیکھ کے کہتے سکینہ تیرا 6 ماہ کا ہے اور میرا 32 برس کا ہے, دعا کرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو تیرا بھی نہ بچے میرا بھی واپس نہ آئے. عزادارو حسین کہتے سکینہ بھیج بھی تو رہی ہے, یاد بھی سب سے زیادہ تو کرے گی. علماء کہتے سب سے زیادہ غازی کو یاد کیا ہے معصومہ نے. کب یاد کیا ہے جوانوں؟ جب سمر پہ غیرت تماچے مارتا تھا, نیزے کے نیچے آ کے کہتی تھی چچا غازی سکینہ رل گئی ہے. سلامت رہو, اجرکم اللہ. جس بندے کو رونا نہ آئے سر جھکا کے بیٹھ جانا. معصوم فرماتے ہیں کہ جو سر جھکا کے بیٹھا ہے ہم بھی اس پہ راضی ہیں. کم از کم اتنی دیر سوچ رہا ہے نا کہ علی کی بیٹی اجڑی کیسے ہے. ہمارے درد کو یاد کر کے تو رو رہا ہے نا. عزادار رونے والا ہو گیا غازی تیار. میں تجھے کیسے بتاؤں, قبر تک رونے کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں. جب غازی تیار ہوئے ہیں نا, حسین کہتے عباس جا سب سے پہلے اس کا سلام کر کے آ جو تیرے سہارے پہ جنگلوں میں آ گئی ہے. مولا کس کا سلام؟ فرمایا زینب بہن کا سلام کر کے آ. عزادار غازی آیا ہے دروازے پہ, آ کے قرآن کی آیت پڑھی کہ انما یرید اللہ لیذھب. بی بی کہتی ہے اما فضا جا دروازے پہ جا کے دیکھ مشکل وقت میں سوالی کون آ گیا ہے. اب تو میرے پاس پانی بھی نہیں رہ گیا. ماتمیوں سنو گے کرو گے برداشت. جب جناب فضا آئی ہے نا دروازے پہ, دیکھا ہے عباس کھڑا ہے, ماتم کرتی ہوئی واپس پلٹ گئی ہے. جا کے کہتی علی کی بیٹی اچڑ گئی ہے, دروازے پہ سوالی نہیں ہے, دروازے پہ تیرا عباس کھڑا ہے. اتنا کہنا تھا کیسے کرو گے برداشت؟ عزادار اتنا کہنا تھا. علی کی بیٹی کہتی اما فضا جا ہر خیمے میں جا کے اعلان کر دے کہ جس نے زینب کو اور مکمل اجڑتے دیکھنا ہے خیمے میں آؤ, اور میرا غازی جا رہا ہے. جس نے مکمل اجڑتے دیکھنا ہے خیمے میں آ جاؤ. عباس عباس جی آقا زادی. عباس ایک مرتبہ سار اٹھانا میری طرف دیکھ. عباس کہتے میں تیرا نوکر ہوں. آواز ہے عباس میں نے سنا ہے جب تو گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے بالکل بابا علی کی طرح لگتا ہے. عباس ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہو کے تو مجھے دکھا, میں دیکھوں تو صحیح میرا بابا علی سوار کیسے ہوتا تھا. روتے اس لیے ہے کہ جس نے اپنے بابا کو گھوڑے پہ سوار نہیں دیکھا تھا, اللہ جانے 9 لاکھ بدماشوں میں ننگے سر کیسے گزر گئی ہے. عزادارو عباس خیمے سے چلے ہیں. جب چلے ہیں نا حسین کہتے عباس جلدی کر میدان کی طرف چلا جا. ادھر سارے بچے خالی جام لے کے معصومہ کے پاس آتے ہیں. معصومہ ہمیں پانی دے. بی بی کہتی ہے بچوں
اگر خیمے میں پانی آیا پہلے تمہیں دوں گی بعد میں خود پیوں گی. عزادارو عباس نے مشکیزہ ختم ہو گئی میری مجلس. عباس نے مشکیزہ پانی سے بھرا. عباس چلنے لگے. یہ کتے کہتے ہیں خبردار خیمے پانی نہ جائے. عزادارو ایک بندے نے چھپ کے تیر مارا. عباس کا دائیں بازو پہ لگا. بازو قلب ہوا. عباس کہتے ہیں اکبر کا صدقہ. دائیں بازو پہ تیر لگا. فرماتے ہیں عسکر کا صدقہ. مشکیزے کی تنابیں عباس نے منہ میں ڈالی ہے. خیمے کی طرف گھوڑے کا منہ ہے. عزادارو ایک ظالم نے چھپ کے ایسا تیر مارا. تیر عباس کے مشکیزے پہ لگا. مشکیزے پہ نہیں لگا, عباس کے جگر پہ لگا ہے. عباس کی آس ختم ہو گئی. کہتے ہیں گھوڑا اب منہ خیموں کی طرف نہیں, اب منہ فوجوں کی طرف کر لے. اتنا کہنا تھا یا عباس دین سے لڑ رہا ہے. 4 سال کی سیدزادی شبیر کے پاس آ کے کہتی ہے بابا بابا مجھے میرا چچا دکھا, میرا چچا کیسے جنگ لڑ رہا ہے. حسین نے سکینہ کو اٹھایا. جس بندے نے ماتم کرنا ہے دیکھنا میری طرف خدا کے لیے. سکینہ کو اٹھایا. عباس جھک رہا تھا. کہتی ہے بابا مجھے ایک مرتبہ نیچے اتار. معصومہ کو شبیر نے نیچے اتارا جہاں اصغر جھولے میں سو رہا تھا. اصغر کے پیار سے لبوں سے ابا کا دامن ہٹا کے رو کے کہتی ہے اصغر اگر مرنا تھا تو کل مر جاتا اور میرے بابا کی کمر تو نہ ٹوٹتی. دیکھ میرے بابا کی کمر ٹوٹ گئی ہے. کہہ رہا عباس تیرے بعد میری کمر ٹوٹ گئی ہے. خالی علم آیا بچے دیکھے رو انا للہ و انا الیہ راجعون. علمدار آیا, علم نہ آیا. 64 مزدور نے سر پہ ماتم کر کے کہا واہ غربتا, ہائے عباس, ماتم عباس, ہائے پیاس. یا حسین 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 یا حسین. ہائے سکینہ ہائے پیار یا عباس یا عباس. ہائے سکینہ ہائے پیار یا عباس یا عباس. ہائے سکینہ ہائے پیار یا عباس یا عباس. ہائے سکینہ ہائے